السلام علیکم پیارے بچوں، سنو کہانی کا نام ہے ننھا ریچھ۔ کہانی لکھنے والے ہیں پروفیسر مشتاق اعظمی۔ یہ کہانی ایک ریچھ کی ہے جو مٹی میں لوٹ پوٹ کر گندا ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، آج کی نہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک رئیس نے اپنے حویلی کے سامنے بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک خوبصورت باغ بنوا رکھا تھا۔ اس میں رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھیں، پھلدار درختوں کا جھنڈ تھا، ایک چھوٹی سی نہر تھی، اور سب سے مزیدار بات یہ کہ اس پارک میں بندر، ہرن، مور، بطخ، مرغیاں اور دوسرے خوبصورت جانور بھی تھے جو آزادی کے ساتھ پارک کے اندر گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دن رئیس کو کہیں سے ریچھ کا ایک ننھا منھا سا بچہ ملا۔ رئیس نے اسے بھی باغ میں لا کر چھوڑ دیا۔ گرمی کا زمانہ تھا، ننھے ریچھ کو گرمی نے پریشان کیا تو وہ نہر کے کنارے آ کر لوٹنے لگا، جس سے اس کا پورا جسم گرد سے اٹ گیا۔ شام ہونے کو آئی تو ریچھ نے سوچا کہ باغ کے دوسرے جانوروں سے دوستی کی جائے تاکہ ان سے محبت بڑھے اور وقت کھیل کود میں گزارا جا سکے۔ ننھا ریچھ دوستی کرنے نکلا۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات مرغی کے بچوں سے ہوئی۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ دانہ چگنے میں مصروف تھے۔ ننھا ریچھ ان کی طرف بڑھا، لیکن اسے دیکھتے ہی مرغی اپنے بچوں سمیت اڑ کر انار کے پیڑ پر جا پہنچی۔ ننھے ریچھ نے کہا، پیارے دوستو، تم ڈر کر کیوں بھاگ گئے؟ میں تو تمہارے ساتھ کھیلنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مرغی کے ایک بچے نے انار کے پتوں میں سے سر نکالا اور پروں کو پڑپڑا کر کہا، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، تم تو بہت گندے ہو رہے ہو۔ ننھے ریچھ کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ کسی دوسرے دوست کی تلاش میں آگے بڑھا۔ کچھ دور چل کر اس کی ملاقات بطخ سے ہوئی۔ بطخ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہر کے کنارے ٹہلنے نکلی تھی۔ ننھے ریچھ کو قریب دیکھ کر اس نے اپنی گردن اوپر کی طرف کھینچی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس کے بچے اس کے پروں میں جا چھپے۔ ننھے ریچھ نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپا، میں اکیلا ہوں اور آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ ننھے ریچھ کی بات سنتے ہی بطخ کا ایک بچہ ماں کے پروں سے نکل کر باہر آیا اور اپنی ناک پنجے سے جھاڑ کر بولا، توبہ توبہ، بھلا ہم تمہارے ساتھ کھیل کر اپنے دودھ جیسے اجلے پروں کو خراب کریں گے؟ تم تو بہت گندے ہو رہے ہو۔ ننھے ریچھ کی مایوسی اور بڑھ گئی۔ اس نے سوچا، اس باغ میں اس کا کوئی دوست نہیں بن سکتا۔ اب اسے اس باغ میں ہمیشہ تنہائی کے دن کاٹنے ہوں گے۔ شام کے وقت رئیس کے بچے پارک میں ٹہلنے آئے۔ ننھے ریچھ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی دکھ بھری کہانی بچوں کو سنائی کہ کس طرح کسی نے بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلا۔ بچوں نے ننھے ریچھ کو تسلی دی، میرے دوست، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب ہم تمہارے ساتھ کھیلا کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بچے نے ننھے ریچھ کو گود میں لے لیا۔ ننھے ریچھ نے کہا، ارے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے، میرا جسم گندا ہو رہا ہے۔ بچے نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو صاف ستھرا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر بچوں نے ننھے ریچھ کو نہلایا، دھلایا اور پھر وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ یہ دیکھ کر جانوروں نے سبق لیا اور وہ بھی ریچھ کو دوست بنانے پر رضامند ہو گئے۔ کہانی ختم۔ یہ کہانی اپریل 2010 کے ہمدرد نونہال میں شائع ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، کہانی پسند آئی تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔